ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ پانی جو آج آپ کو زندگی دیتی ہے کل آپ کو ڈبو بھی سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی جو اللہ کی ایک زبردست نعمت ہے اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں؟ ایک انسانی جسم کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ایک سائنسی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پانی کے اندر کچھ زندہ مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور یہ مخلوق انسانوں کی طرح اچھی اور بری ہو سکتی ہے اور اس مخلوق کو ہماری طرح غصہ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ سب کہاں تک سچ ہے اور پانی اللہ کی ایک مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس عظیم کائنات کے بننے سے پہلے کچھ نہیں تھا سوائے ایک اللہ کی ذات کے، اور اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ وہ پانی جو ہماری پیدائش کا سب سے مضبوط اور اہم ایلیمنٹ ہے اور جس کے بغیر اس دنیا میں زندگی ناممکن ہوتی۔ اس پانی سے ہم خود کو صاف رکھتے ہیں، اسے پی کر ہم انرجیٹک رہتے ہیں، اس سے کھانا بناتے ہیں، اس سے پھل اور اناج اگاتے ہیں، اور یہی پانی ہمیں سورج کی سخت حرارت سے بھی بچاتی ہے۔ جب شدید گرمی میں یہ بادلوں سے قطروں کی صورت میں زمین پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق پانی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح جذبات رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ایک جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو نے دنیا بھر کے 2000 دھنوں کے ذریعے پانی پر ایک سائنسی تجربہ کیا جس میں اس نے مختلف مذاہب کی دعاؤں کو بھی شامل کیا تھا۔ دنیا میں دو الفاظ ایسے ہیں جو انتہائی طاقت کے حامل ہیں، ایک ہے محبت اور دوسرا ہے تعظیم۔ ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک خوش و خرم یا بدحال غمزدہ شخص کی ذہنی یا جسمانی کیفیت کسی دعا یا بد دعا کے ذریعے تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں پانی موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک انسانی جسم کا سب سے بڑا حصہ دماغ بھی پانی سے بنا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے، یا پھر جب کوئی نیک کام کرنا ہو تو اس سے پہلے وضو کریں۔ یہاں تک کہ خود کو دن کے زیادہ تر ٹائم وضو میں رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور یہ اس لیے کہ وضو میں استعمال ہونے والا پانی ہمارے اندر نیگیٹو انرجی کو دور رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو وضو کا خیال آتے ہی ذہن سے وہ گناہ کرنے کا ارادہ ترک کیا جاتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس جاپانی سائنسدان کے اس تجربے میں موجود ہے جو اس نے پانی پر کیا تھا۔ ڈاکٹر ایموٹو نے پانی پر کئی تجربات سے یہ ثابت کیا کہ پانی اپنے ماحول کے اثر سے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے کہا تھا کہ پانی ایک انسانی سوچ پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ پانی ہر اس چیز کی تمام میموری کو سٹور کرتی ہے جس چیز سے پانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو کے مطابق ایک انسان کا ہر ایک لفظ، اس کی ہر ایک سوچ، اس کے جذبات ایک مقناطیسی کوٹ کی طرح پانی کے ذریعے مختلف طرح سے اثر ڈالتے ہیں۔ جاپانی تحقیقار مسارو ایموٹو کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانی پر کیے جانے والی تحقیق میں انوکھے اثرات پائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈولف ہٹلر، چنگیز خان اور مشہور و معروف قاتلوں کے نام لینے سے پانی کی حیت تبدیل ہو گئی اور اس کی خوردبینی شکل ڈراؤنی بن گئی، جبکہ شکریہ اور اللہ کا نام لینے سے پانی کی خوردبینی شکل انتہائی خوبصورت ڈیزائن یا پھول میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بات بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے اپنی تحقیق میں یہ دعویٰ کر کے دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا کہ کلام اللہ نہ صرف انسانی دماغ بلکہ روح، اور حد تو یہ ہے کہ اس کلام کا پانی کے قطروں پر بھی زبردست اثر ہوتا ہے۔ اگر پانی کے گلاس میں یا ایک قطرے پر بھی اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے پانی کے قطرے یا پانی کی ماہیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور وہ اپنا رنگ ڈھنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ اپنی طویل تحقیق میں دنیا کو حیران کر دینے والے جاپانی سائنسدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اسلام کے حکم کا تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کے کیا روحانی فوائد ہوتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ تبت میں رہنے والے راہب بھی اپنی کئی بیماریوں اور خود کو ایک طویل عرصے تک صحت مند رکھنے کے لیے پانی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائی مذہب میں بچے کو پہلی دفعہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے
جسے بیپٹزم کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ پانی زندگی کو رواں دوا رکھے ہوئے ہے، وہیں ہماری دن بدن پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بدولت پانی کے اندر موجود نیگیٹو انرجی بھی سامنے آنے لگی ہے۔ آج پانی کو مختلف کیمیکلز کے ذریعے آلودہ کیا جا رہا ہے، اور ہم جس پانی کو صاف سمجھتے ہیں اس میں موجود کیمیکلز ہماری جسم میں داخل ہو کر پانی کے اس نیگیٹو انرجی کو بھی داخل کروا دیتے ہیں، جو ہمارے جسموں میں کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ پانی میں موجود اس مخلوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے اس مخلوق کو ڈراونا بنا دیا ہے، جو ہمارے جسم سے انتقام لینے کے لیے ہمارے اندر کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ وہ پانی جو زندگی کا ذریعہ ہے، اسے ہم ٹیکنالوجی اور مصنوعی پیداوار کی وجہ سے خود مار رہے ہیں۔ کچھ روسی سائنسدانوں نے وینزویلا کے ایک دور دراز علاقے سے پانی کے سیمپلز اکٹھے کیے، جس پانی کو پہلے کسی انسان نے نہیں چھوا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ پانی ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والے پانی سے 40,000 گنا صاف تھا۔ اب آج جو پانی ہمارے لیے زحمت کا باعث بن رہا ہے، وہی پانی آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کیسا برتاؤ کرتا تھا۔ اس کا ثبوت بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث میں ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم 300 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن وہاں پانی بہت کم تھا، جس پر آپ نے حکم دیا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ جب آپ نے اس تھوڑے سے پانی میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل پڑے، جس کے بعد ہم 300 لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا اور اس پانی کو پی بھی لیا۔ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں عرب باشندوں سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کا ایک قطرہ وہ انفرادیت رکھتا ہے جو کسی اور پانی میں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے، اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا موازنہ دنیا میں کئی ایک ممالک کی جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی پانی کے ذرائع سے لیے جانے والے پانی کے نمونے سے کیا گیا، تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے ذخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ تو اب آپ اس حیرت انگیز مخلوق کی اہمیت کے بارے میں جان چکے ہیں، جس مخلوق کو ہم اپنے پھیلائے گند میں خراب کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اس مخلوق سے چھیڑ خانی کر کے اسے غصے میں لائیں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ آپ آج کل کے موسمی حالات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں سیلاب کی صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے۔ آج سمندری طوفان ماضی کے مقابلے میں 35% طاقتور بن چکا ہے۔ سونامی کی لہریں شہروں کو ڈبو رہی ہیں، اور آج انسانوں کی انہی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا پتہ کل پانی کے بدلے میں اور بھی شدت آ جائے۔